وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم اس سے پہلے حج کے جو مختلف طریقے ہیں وہ بتا رہے تھے۔ اس کے بعد اسی سے متعلق اس سے جڑی کچھ باتیں تھیں کہ جیسے حج پورا ہو گیا مکہ مکرمہ میں، 8 تاریخ کو حج شروع ہوا، 13 تاریخ کو پورا ہو گیا۔ اب اگر حج کے بعد یا اگر ٹائم ہو تو حج کے زمانے سے پہلے کوئی شخص مدینہ منورہ کی زیارت کرنا چاہے، مسجد نبوی کی وزٹ کرنا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، حج کے ساتھ مسجد نبوی کی زیارت لازم نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی کرے تو بہتر ہے، لیکن اس کے ٹائم ٹیبل پر اس کا دار و مدار ہوگا۔ کوئی آدمی ریاض سے، جدہ سے، کہیں سے بھی جا رہا ہے اور اس کے پاس بڑی لیمیٹڈ چھٹیاں ہیں، سمجھ لیجئے کہ 4 یا 5 دن کی چھٹی لے کر وہ جا رہا ہے، تو وہ حج کر کے واپس جا سکتا ہے، مدینہ منورہ نہیں جائے گا، اس کا حج پورا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے کوئی آدمی باہر سے جا رہا ہے اور اس کے پاس بھی ٹائم بہت لیمیٹڈ ہے، وہ بھی حج مکہ مکرمہ میں کر کے اگر واپس چلا جائے تو اس کا حج ہو جائے گا، حج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن بہتر اور مناسب یہ ہے کہ جب آدمی اتنا سفر کر کے جائے، خاص طور پہ وہ لوگ جو دور دراز کے علاقوں سے جاتے ہیں، تو وہ جب حج کریں تو ٹائم کے مطابق یا حج کے دنوں سے پہلے یا حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی بھی زیارت کریں، اس لیے کہ وہاں بہت ساری نشانیاں ہیں ہمارے لیے غور و فکر کی، بہت سی عبرت کی باتیں ہیں وہاں پر۔ مدینہ منورہ کوئی عام شہر نہیں ہے، مدینہ منورہ یہ وہ شہر ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر۔ مدینہ والوں نے آپ کا استقبال کیا۔ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جہاں سے اسلام کی نور اور برکت کی کرنیں پوری دنیا میں پھیلی۔ مدینہ منورہ وہ شہر ہے کہ دنیا کے اندر حیرت ناک جو کارنامے انجام دینے والے تھے صحابہ کرام، ان کی تربیت اسی مسجد نبوی میں ہوئی، اکثریت کی تربیت۔ وہیں سے علماء پیدا ہوئے، وہیں سے فقہاء پیدا ہوئے، وہیں سے مجاہدین پیدا ہوئے، وہیں سے ماہرین پیدا ہوئے جو مختلف شعبوں میں اپنے اپنے کمالات کے کرتب انہوں نے دکھائے۔ یہ دیکھنے میں بظاہر ایک مسجد تھی، لیکن اس مسجد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا ہے کہ اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر ان سب سے بڑھ کر اگر کوئی شخص اس مسجد کے اندر نماز ادا کرتا ہے تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک خوشخبری سنائی کہ اس کو کتنا ثواب ملے گا، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ اگر کوئی مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرے گا تو مان لیجئے عام مساجد میں ہم لوگ یہاں کسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، کتنا ثواب ملتا ہے؟ جتنا ثواب یہاں ملے گا مسجد نبوی میں وہی نماز پڑھنے کا 1000 مرتبہ زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اب ایک آدمی 8 دن وہاں رہے اور 8 دن وہ نماز مسجد نبوی میں پڑھتا رہا، کتنا ثواب ملا اس کو؟ اور یہی چیز مکہ مکرمہ کے بارے میں بتائی گئی کہ مکہ مکرمہ کے اندر اگر کوئی شخص ایک نماز پڑھتا ہے مسجد حرام میں تو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر۔ کعبۃ اللہ جو ہے وہاں پر، کعبۃ اللہ کی جو فضیلت ہے، روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر وہ کعبۃ اللہ ہے، تو اس اعتبار سے یہ فضیلت کی جگہ ہے۔ تو مسجد نبوی کے اندر اگر ہم جائیں گے تو صرف یہی نہیں ہے، اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو وہاں جا کر سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام کیا۔ یہ ساری ہماری تاریخ اور اس سے متعلقہ امور فریش ہو جائیں گے اپنی میموری میں، حافظے میں۔ پھر اسی طرح سے وہاں جنت البقیع ہے،
جنت البقیع کیا ہے؟ مدینہ منورہ کا قبرستان، گریو یارڈ، جس میں متعدد صحابہ کرام کی قبریں بھی ہیں۔ کبھی جا کر وہاں آپ دیکھیے، تھوڑی دیر ٹھہر کر، ان کی اتنے بڑے بڑے صحابہ، ان کی قبروں کی سادگی، کتنے سمپل سیدھے سادے قبریں، کوئی علامت نہیں، کوئی نشان نہیں، کوئی سیمنٹ، کوئی کانکریٹ وال نہیں ہے وہاں پر۔ وہاں ٹھہر کر آدمی کو ایک بہت بڑی عبرت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مسجد قباء ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی گھر سے باوضو ہو کر نکلے، پاک صاف ہو کر، اور 2 رکعت مسجد قباء میں ادا کرے، اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے کہ اس نے عمرہ کیا ہے، کیونکہ یہ وہاں کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا استقبال کرنے والے لوگ تھے، اور وہاں کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے خصوصی معاملہ فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ تو اس لحاظ سے مسجد قباء کی اپنی ایک حیثیت ہوئی۔ اسی طرح اور مختلف جگہیں ہیں جو آدمی اگر دیکھے تو سیرت اور تاریخ کے بہت سے پہلو اس کے نظر و دماغ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی چلا جائے تو یہ سارے امکانات وہاں پر موجود ہیں۔ تو اس لیے ہم تو یہ کہیں گے کہ جس کے پاس وقت ہے وہ جائے مسجد نبوی میں، زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کرے۔ پھر مسجد نبوی ہی کے اندر تو وہ جگہ ہے جس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان ایک جگہ ہے جو جنت کی کیاری ہے، جنت کا باغیچہ ہے۔ تو اگر آپ کو موقع ملے تو وہاں بھی کثرت کے ساتھ آپ نوافل وغیرہ کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن جتنا وقت ہے آپ وہاں اتنی دیر ٹھہریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جیسے بعض لوگوں کے پاس یہ تصور آ گیا شاید 40 نمازیں پڑھنی ضروری ہیں، اب میرے پاس ٹائم کم ہے، میں صرف 10 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، تو کیا جاؤں یا نہ جاؤں؟ دیکھیے 40 کا کوئی فگر نہیں ہے، کسی صحیح حدیث کے ساتھ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر 50 پڑھنے کا ٹائم ہے تو 50 پڑھیں، کیوں 40 پڑھتے ہیں؟ اگر 60 کا ٹائم ہے تو 60 پڑھیے آپ، اور اگر آپ کا ٹائم صرف ایک ہی دن ہے تو 5 نمازیں پڑھ کر آپ روانہ ہو جائیے۔ جتنا وقت ہے اس کے مطابق آپ اس کو ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کے حج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اگر آپ 5 نمازیں پڑھ کر چلے گئے تو شاید آپ کا کوئی زیادہ نقصان ہوگا، یا آپ جو ہے پوری 40 نہیں کر سکے تو شاید آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا، یا وہاں پر کوئی چیز ناقص رہ جائے گی، ایسے نہیں ہے۔ تو یہ مدینہ منورہ کے قیام کے بارے میں کچھ باتیں ہیں۔ اب یہاں پر ہم رک کر کچھ جو مسائل حج سے جڑے ہوئے ہیں جس میں بعض وقت غلط فہمیاں ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہیں گے۔ جیسے ہم نے کہا کہ ایک چیز بال کٹانے کے بارے میں ہے کہ بعض لوگ جو ہے اس میں بال کٹانے کے بارے میں بڑا بھاری پتھر جیسے ان کے دل پہ رکھنا ہوتا ہے، پورے بال کٹا دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، اس طرح کا ایک تصور ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک بار حج کرنے کے لیے جب ہم جائیں تو سنت کے مطابق عمل کریں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جیسے حدیث میں پیش کیا گیا اس کے اندر کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم حمل محلقین قالوا والمقصرین یا رسول اللہ قال فی الثالثۃ والمقصرین۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سر پورا منڈانے والے ہیں ان کے لیے دعا کی، بار بار دعا کی۔ ایک بار دعا کی، لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی جو کٹائے ہیں سر، بال ٹریم کیے، ان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ سیکنڈ ٹائم بھی آپ نے انہی کے لیے دعا کی جو منڈائے ہیں ان کے لیے۔ پھر ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی ان کے لیے بھی دعا کیجئے۔ پھر تھرڈ ٹائم جا کر آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کا درجہ زیادہ ہوا جو پوری طرح سر منڈاتے ہیں وہاں پر۔ تو اس لیے اس میں ہیزیٹیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی ہے تو یہ کام اسی طرح سے ہم کریں تو وہ زیادہ بہتر اور مناسب ہوگا۔ اور اسی طرح جمرات پہ جو کنکریاں مارنے کا بتایا گیا، جیسے اس کے اندر ہے انہ کان یرمی الجمرۃ الدنیا بسبع حصیات۔ حصا کہتے ہیں چھوٹی سی کنکری کو، پتھر نہیں مارنا ہے وہاں۔ جوتے چپل جو لوگ پھینکتے ہیں وہ خلاف ادب ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف سنت ہے۔ وہاں پر صرف کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا، چھوٹے سائز کی کنکریاں، اور وہ بھی ایک ماریں پھر تھوڑا سا انتظار کریں پھر دوسری ماریں، اس طرح کا جیسے طریقہ بتایا گیا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کوئی مسئلہ تقدیم و تاخیر ہو گئی، تب کیا کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں بھی دیکھیے حکم کیا ہے، یعنی ہر کام سیریل آرڈر سے کریں تو اچھی بات ہے، لیکن 10ویں تاریخ کو جیسے میں نے کہا 4 کام ہیں،
سیریل آرڈر میں تھوڑی سی آگے پیچھے ہوگی. مان لیجئے کہ ایک آدمی پہلے گیا کنکریاں مار دیا, اس کے بعد بال کٹا لیا, ابھی قربانی نہیں ہوئی, ہوگا نہیں ہوگا حج اس کا؟ ہو جائے گا, اس کو اجازت دی گئی. بہتر ہے کہ آپ سیریل آرڈر سے کام کریں, لیکن اگر کسی وجہ سے وہ سیریل آرڈر باقی نہ رہ سکے, کوئی حرج کی بات نہیں. اس کا ثبوت کیا ہے؟ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا. آپ نے کیا کیا تھا؟ نحر قبل ان یحلق وامر اصحابہ بذلک, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بال منڈائے, پھر اس کے بعد میں آپ نے ترتیب کے ساتھ, جیسے میں نے بتایا, پہلے کنکریاں, پھر اس کے بعد قربانی, پھر بال اتروائے, پھر اس کے بعد میں آپ نے طواف کیا. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ کچھ کام ہم سے آگے پیچھے ہو گئے ہیں, تو آپ نے کیا کہا ان سے؟ افعل ولا حرج. یعنی افعل ولا حرج کا مطلب ہے کہ کوئی بات نہیں, اگر آگے پیچھے ہو گئے تو باقی کام کر لو. اس سے آپ شریعت کے مزاج کو بھی سمجھ سکتے ہیں, روح شریعت کو بھی سمجھ سکتے ہیں. تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھتے ہیں لوگ؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع فجعلوا یسألونہ, کہ آپ جب حج فرما رہے تھے لوگ آئے پوچھنے کے لیے, جیسے مسائل پوچھتے ہیں, آپ سے پوچھ رہے تھے. تو ایک آدمی نے کہا لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح, میں نے سر کے بال پہلے اتار دیے, قربانی بعد میں کی. سیریل آرڈر کیا ہوا؟ خراب ہو گیا نا. پہلے قربانی پھر سر کے بال, ذبح کرنے سے پہلے انہوں نے بال کٹا دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جاؤ حج نہیں ہوا, جیسے آج لوگ ڈراتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اذبح ولا حرج, اب ذبح کرو کوئی بات نہیں, جو کر دیے وہ ٹھیک ہے, اب ذبح کر لو کوئی بات نہیں. یعنی سیریل آرڈر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. وجاء آخر فقال لم اشعر, ایک اور نے کہا کہ مجھے محسوس نہیں ہوا, میں نے بھی ایک غلطی کی. فنحرت قبل ان ارمیا, میں پہلے قربانی کر دیا, پھر بعد میں جا کر شیطان کو کنکریاں مارا. پہلے شیطان کو مارنا چاہیے تھا, لیکن اس نے بھی ترتیب بدل دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال ارمی ولا حرج, اب جا کر آپ کنکریاں مارو کوئی بات نہیں. یعنی اس دن کہا جاتا ہے فما سئل یومئذ عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. اس دن آگے پیچھے ہونے کے جتنے مسائل پوچھے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب کر لو کوئی بات نہیں ہے. اس میں معلوم ہوتا ہے کہ گنجائش ہے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام, ایک مختصر بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے حج کے مسائل کے متعلق کہ کوشش کیجئے کہ ترتیب کے ساتھ سیریل آرڈر سے ہر کام ہو جتنا ممکن ہو سکتا ہے. لیکن اگر کبھی آگے پیچھے ہو جائے, کوئی آدمی بال پہلے اتروا دیا, قربانی اس نے بعد میں کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو بخاری اور مسلم کی ہے یہ بتا رہی ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے, افعل ولا حرج. اسی طرح سے ایک نے یہ کہا پہلے میں نے قربانی کر دی اور اس کے بعد جمرات کو میں مارا, تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے, افعل ولا حرج. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کافی چیزوں کے اندر یہ کہا کہ ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اس میں لگتا ہے کہ گنجائش رکھی گئی ہے. بعض لوگ جو ہے اتنا وہاں پر پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اب میری قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی, کیونکہ ابھی وہ فون پہ فون کیے جا رہے ہیں کہ بھئی کیا اطلاع آئی. اب سب بیٹھے ہوئے انتظار کرتے ہوئے, کنکریاں تو مار دیے, اب قربانی کے لیے پورا دن انتظار کر رہے ہیں, باقی کوئی کام نہیں کر رہے ہیں کہ قربانی ہوگی تو پھر اس کے بعد کا کام کریں گے. اس حدیث کو سامنے رکھیں تو اس میں کافی گنجائش دکھائی دیتی ہے. اور اسی طرح سے بعض اور دوسرے جیسے مسائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ اذا رمیتم وحلقتم, کہ تم اگر کنکریاں مار کر اپنے بال وغیرہ اتروا دیے, فقد حل لکم الطیب وکل شیء الا النساء, تو یہ ایک پاکیزگی کا پہلا اسٹیپ آپ نے پورا کیا, یعنی حلال ہو گئے. جو احرام باندھنے کی وجہ سے شرائط تھیں, ریسٹرکشنز تھے, اب اس میں سے بڑی حد تک وہ آپ کو ریڈیوس مل گیا. 10ویں تاریخ کو جب آپ نے کنکریاں ماری, قربانی دی, بال کٹا لیے, اب طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ابھی طواف نہیں کیے, تو آپ جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ بڑی حد تک احرام کی شرائط سے باہر آ گئے, اور طواف کر لیں گے تو پوری شرائط سے باہر آ جائیں گے. یہ اس طریقے سے آپ کے لیے ہمارے لیے گنجائش رکھی گئی ہے. اس میں اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہیں یا کوئی بات ہو وضاحت طلب, چاہے وہ مدینہ منورہ کے سفر کے بارے میں یا حج کے بارے میں, آپ پوچھ سکتے ہیں. جی, آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی
اچھا، ایک میرا آپ کا حج کے بارے میں سوال تھا، کیونکہ حج کی نیت کر کے گھر سے نکلا اور راہ میں اس کا انتقال فرما گیا، تو اس کے لیے حج کا ایک آپ کر دیکھیے، اگر کوئی آدمی نیت کر کے نکلے اور راستے میں کوئی پرابلم ہو گیا تو اس کے لیے شریعت میں ایک سمپل مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو پہلے سے کوئی اس طرح کی اندازہ ہے کہ بعض اوقات یہ کوئی پرابلم آ سکتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک طریقہ بتایا کہ جب احرام کا لباس پہنے اسی وقت کنڈیشنل نیت کریں کہ یا اللہ میں وہاں چھوڑ دوں گا جہاں پر تو مجھے روک لے گا۔ اگر ان ایکسپیکٹڈ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ہیپن ہو گئی، یا اسی طرح کوئی آدمی بیمار ہو گیا، اگر وہاں احرام کھول دے تو کھول سکتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے مشروط احرام باندھا۔ اگر مشروط احرام نہیں باندھیں گے تو پھر اس کے لیے دیگر شرائط ہیں، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کا بیمار یا کوئی ایسا پرابلم ہے تو یہ کنڈیشنل، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چھوٹ ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جی، آپ کچھ؟ السلام علیکم صاحب، وعلیکم السلام۔ اگر ماں باپ زندہ ہے، حج نہیں کیا، ان کو چھوڑ کے بیٹا حج کرنے کے لیے گیا تو وہ حج جائز ہے کیسے؟ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کا حج، انہوں نے حج نہیں کیا، بیٹا ان کو چھوڑ کے حج کر کے آیا۔ دیکھیے اگر کسی کے والدین زندہ ہیں اور آپ حج کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت عطا فرمائی ہے تو آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں۔ والدین اگر حج نہیں کیے تو بیٹا بھی نہ کرے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر والدین کو پہلے کروائیں پھر بیٹا جائے، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے تو آپ چلے جائیں، یہ مسئلہ ہے۔ جی، آپ کچھ پوچھیں۔ جی، جیسا کہ آپ نے بتایا مدینہ منورہ میں کہ 3 دن رکنا ضروری ہے، اگر کوئی آدمی 2 دن ہی رک کے آگے کی طرف روانہ ہوتا ہے تو میں نے یہ بتایا کہ مدینہ منورہ میں حج کے موقع پر جب آپ جائیں، حج کرنے سے پہلے یا حج کرنے کے بعد، جب بھی موقع ہو، جتنا موقع ہو وہاں رکیے۔ 3 دن یا 2 دن یہ شرط نہیں ہے، آپ کے ٹائم کے لحاظ سے جتنا آپ کو سوٹ کرتا ہو۔ اگر زیادہ دن ہیں تو آپ زیادہ دن رکیے، اور اگر آپ کا ٹائم کچھ ایسا ہے کہ آپ صرف 5 دن رک سکتے ہیں تو 5 دن رکیے۔ 8 دن رکنا ہر صورت میں یہ ضروری نہیں ہے، اپنی حسب سہولت پروگرام کے مطابق آپ رکیے وہاں پر۔ یہ آپ ماشاء اللہ۔ جیسا کہ ایک عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے حج کے لیے، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ جس کے ساتھ حج کرنے وہاں پہ گئیں، تو وہاں پہ جانے کے بعد اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو ان کا حج کیسے ہوگا، کیا ہے؟ ہاں ماشاء اللہ، کہ اگر کوئی محرم جو ہے آدمی جو ہے ساتھ جائے اور وہاں جانے کے بعد کچھ ایسا اتفاق ہو جائے کہ وہ خاتون کا شوہر یا اس کے ساتھ جو بھی تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو عورت ہے اپنے علاقے کے جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ گروپ کے ساتھ شامل ہو جائے، تاکہ جو ہے نا اس کا حج بھی پورا ہو اور پھر وہ اکیلی بھی نہ رہے۔ تو وہ گروپ کو جوائن کر لے اور گروپ کے ساتھ رہے تو اس کے لیے بھی بہتری ہوگی، حج بھی پورا ہوگا اور کسی کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حج جس کا ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا کتنا مقدس فریضہ ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو، مناسک حج میں نے جیسے ادا کیے اس طرح سے تم ادا کرو۔ یہ مسنون ہے، یہ بہتر ہے۔ پہلے سے جانے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے بھی کہ وہ جو ہے حج کا طریقہ سیکھیں، اپنے آپ کو تقوی کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے پریپیئر کریں، تاکہ ہم حج کو جائیں تو حج کا سفر مبارک ہو سکے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سے اپنے دامن کو ہم بھر سکیں۔ اس نیت اور ارادے کے ساتھ یہ سفر کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ حج کے لیے جائیں تو وہ بہت ہی اہم مقام ہے، اس میں عبادت کریں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے ذکر و مناجات، اور اس کے اندر جو ذکر و اذکار کر سکتے ہیں وہ کیجیے آپ۔ اس کے بجائے حج کو جانے کے بعد مکہ مکرمہ میں پورا زور شاپنگ پر لگا دیں گے تو وہاں سے کوئی چیز خرید کر لائیں گے آپ تو آپ جو اصل لینے کے لیے گئے اس کو مس کر دیں گے۔ جیسے بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ جس دن وہاں اترتے ہیں اس وقت سے لے کر آخری دن تک برابر شاپنگ چلتے رہتی ہے۔ تو ہماری جو توجہ ہے وہ شاپنگ پہ نہیں، ضرورت کی حد تک خریدنے سے منع نہیں کیا گیا،
مگر یہ ہے کہ اسی پر آپ زور دے رہے ہیں پورے کا پورا، اور اسی کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں، یہ چیز کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اگر بعض چیزیں بطور تحفے کے کسی کو دینا چاہیں تو زمزم سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ باقی سب چیزیں جو ہے ہر جگہ آج کل مل رہی ہیں، تو وہاں پر آپ جائیں عبادت کرنے کے لیے۔ ضرورت کی حد تک شاپنگ کی جا سکتی ہے، مگر یہ ہے کہ آپ پورے کا پورا زور اسی پر لگا دیں، بلکہ ایک نماز ختم ہونے کے بعد پھر شاپنگ کے لیے گھسے، دوسری نماز تک وہی اذان ہونے تک، اور پھر اذان ہوئی تو آئے، بیگ وہیں پر رکھا، نماز کے لیے ٹھہرے، نماز ختم ہوئی پھر شاپنگ کے لیے گھسے۔ تو گویا کہ اصل ترجیح کیا ہوئی؟ شاپنگ ہوئی، عبادت دوسرے درجے میں ہوگی۔ گئے یہاں سے محنت کر کے عبادت کے لیے تو فوکس کیجئے عبادت پر، عبادت زیادہ کیجئے۔ اگر آپ عبادت کر کے کوئی شاپنگ نہ بھی کیے تو آپ لوزر نہیں ہیں، آپ سب کچھ لے کر آ رہے ہیں، اور اگر آپ بہت بیگ بھر بھر کے لے بھی آئے اور عبادت ہی نہیں ہوئی آپ سے تو آپ لوزر ہیں، کہ جس مقصد کے لیے آپ گئے تھے وہ مقصد تو وہاں پر پورا آپ کا نہیں ہو سکا۔ اسی طرح اگر کوئی مسئلے میں، فتوے میں کوئی پرابلم پیش آ گیا تو وہیں پر مختلف علماء کرام مکہ مکرمہ میں بھی، مسجد حرام کے اندر اور مدینہ منورہ کے اندر بھی ہیں، آپ ان سے رجوع کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ایسی غلطی کیے جس کی وجہ سے پورا حج آپ کا باطل ہو جائے، یا آپ ایسی غلطی کر کے آئے جس پر دم واجب ہے پر ضروری ہے، اور تاکہ مکہ مکرمہ میں اس کو تقسیم کریں آپ غریبوں میں، اگر وہ نہیں کیے تو ایک معلق چیز رہ جائے گی۔ اگر کوئی پرابلم ہو گیا، کوئی ایشو بن گیا اور آپ کو کلیئر نہیں ہو رہا ہے تو آپ وہیں کے علماء سے فوری طور پر رجوع کیجئے، اور وہاں پر حج کے دنوں میں ترجمے کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ جو زبان بولتے ہیں اس کے لیے وہاں انتظام کیا ہوا ہے پہلے سے، آسانی کے ساتھ آپ کو مترجم بھی مل جائیں گے، تاکہ آپ جو ہے بر وقت سنت کے مطابق مسئلے کو معلوم بھی کر سکیں اور حج بھی کر سکیں۔ اسی طرح سے مدینہ منورہ کے اندر قیام کا جو مسئلہ ہے، مدینہ منورہ میں قیام کے بعد ہمارے اندر نبی سے محبت، سنت سے عقیدت، صحابہ کرام کا احترام، یہ جذبات ابھرنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں پیدا نہ ہوں اور وہاں بھی شاپنگ میں لگ جائیں گے تو ہم نے گویا اس مقدس سفر کو، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، ہم ویسے ہی واپس ہوں گے۔ تو اس لیے ہماری گزارش ہوگی اپنے تمام معزز بھائیوں اور بہنوں سے، ایک تو حج کو جانے سے پہلے معلومات صحیح لیں، حج کو جانے کے لیے اپنے ٹریول ایجنٹ جو ہے اس پر ڈیپینڈنٹ نہ رہیں، کیونکہ وہ لوگ آپ کو حج کے مسئلے نہیں بتائیں گے، وہ لوگ آپ کی حج کی رہنمائی نہیں کرتے، وہ صرف آپ کو ٹریولنگ کا جو انتظام ہے یا وہاں اکاموڈیشن، رہنے وغیرہ کا انتظام یہ کریں گے، باقی جو ہے ہو سکتا ہے آپ کا گروپ لیڈر پورا حج ہونے تک دکھائی بھی نہ دے آپ کو۔ تو یہ چیزیں ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہوں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ ہم چاہیں گے کہ جو بھی حج کے لیے جائے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنائے اور ان کو صحیح سالم واپس لوٹائے۔ آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے نئے چیپٹر کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ کتاب جو بلوغ المرام چل رہی ہے الحمدللہ یہاں پر اس کی ایک جلد مکمل ہوئی اور دوسری جلد کا آغاز کتاب البیوع یعنی خرید و فروخت کے شرعی جو احکام ہیں اس کے ذریعے سے ہم شروع کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم.